السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم گگ کے ٹیگز کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہم نے کون سے ٹیگز یوز کرنے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیگز کی امپورٹنس کیا ہے، اور اگر ہم انہیں یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، اور اگر کچھ ایسے ٹیگز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فائیور کی سجیشن کے اندر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی ہم کس طریقے سے ایڈ کریں گے اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی اسکرین پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ جو فائیور کے کی ورڈ ریسرچ والا ہم نے ایک فائل بنائی تھی جس کے اندر ہم نے کی ورڈز فائنڈ کیے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ مین کی ورڈز ہیں ہمارے، اور یہ ہمارا جو ٹائٹل ہے اور ہم نے ڈسکرپشن جو ہم نے لکھی تھی، یہ آپ پریویس ویڈیوز کے اندر لازمی دیکھیں اور ان کو سمجھیں صحیح طریقے سے۔ ابھی ہم آگے ان کو یوز کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے۔ تو ہم اب لکھیں گے، ہمارا تیسرا جو مین سٹیپ ہے وہ ہے ٹیگز، اور ٹیگز بیسکلی جیسے کہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں پوڈ کاسٹ آرٹ ورک۔ تو پوڈ کاسٹ آرٹ ورک لکھنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کچھ گگز اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ گگز اوپن کی اور ہم اس کو بالکل اینڈ میں جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ٹیگز آ رہے ہیں، یہ ٹیگز نظر آئیں گے۔ اچھا، اب ٹیگز لکھنے کے دو ویز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نمبر 1 وے ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹیگز آ رہے ہیں نا، اگر آپ نے پوڈ کاسٹ آرٹ ورک کے اوپر ہی ایگزیکٹلی اسی کی ورڈ پہ کام کرنا ہے تو آپ یہ جو سارے ٹیگز آ رہے ہیں اس بندے نے جو ایڈ کیے ہمیں، یہ آپ اٹھائیں اور اپنی گگ کے اندر وہاں پہ ایڈ کر دیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیگز کا ہم بینیفٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیگز کے بینیفٹ کیا ہیں۔ تو سیم ٹیگز یوز کرنے سے آپ کو یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیں تھوڑا سا اوپر، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ریکمینڈیڈ فار یو لکھا ہوا ہے۔ اب ریکمینڈیڈ فار یو کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے سیم جو ٹیگز ہیں وہ یوز کیے ہوئے، تو فائیور کو یہ لگتا ہے کہ جو اگر سیم ٹیگز والی جو گگز ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہو جو کہ ان کی گگز کو ویو کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ریکمینڈیڈ فار یو گگ کے بالکل درمیان میں آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے آیا، اس نے یہ گگ ریڈ کی، اس نے اس کے بارے میں، اب جو کمپیئر پیکیجز کے اوپر آیا اور جیسے ہی نیچے آیا اس نے ریکمینڈیڈ فار یو کے اندر کافی ساری گگز دیکھ لیں۔ یہاں پہ چانسز ہیں کہ آپ کی گگ آ رہی ہو۔ اب یہاں سے بھی آپ کو بہت سارے آرڈرز مل سکتے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لوگ اس کے اوپر کام نہیں کرتے، لیکن اگر آپ سیم ٹیگز یوز کرتے ہیں تو بہت ہائیلی چانس ہیں کہ آپ کی گگ یہاں پہ ریکمینڈیڈ فار یو کے اندر یہاں پہ مینشن ہو رہی ہو۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو فائیور کے گگ کے اوپر آرڈرز مل رہے ہیں اور آپ کی گگ کہیں پہ رینک بھی نہیں ہے تو آپ سوچیں گے کہ یار مجھے کس جگہ سے آرڈر مل رہے ہیں، کہاں ہوا سے آرڈر مل رہے ہیں، کس جگہ سے مل رہے ہیں۔ تو بیسکلی نمبر 1 سورس جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ سرچ کیا اور میں نے اس گگ پہ آرڈر دے دیا یا اس پیج میں کسی کو بھی فائنڈ کر کے میں نے آرڈر دے دیا، یہ نمبر 1 سورس ہے۔ سیکنڈ سورس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ریکمینڈیڈ والا ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے آرڈر مل رہے ہوں کیونکہ لوگ یہاں سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں نے یہ گگ شاید کبھی اوپن نہیں کی لیکن مجھے ریکمینڈ ہو رہی ہے کیونکہ یہ سیم چیز سیل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو آرڈرز مل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل جو ای میل مارکیٹنگ کیمپینز ہے فائیور کی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتا رہا ہوں۔ فائیور کے لیول سسٹم میں ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ واپس وہی چیپٹر اوپن کریں تو آپ وہاں پہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں نے لیول سسٹم کے اندر بتایا تھا کہ لیول 1 سے آپ پروموشنل جو کیمپینز ہوتی ہیں فائیور کی، اس کے اندر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کی گگ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو آپ اس کے اندر بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ میرے جو گگز کے اوپر بہت سارے آرڈرز اسی طرح کے آتے ہیں جو کہ فائیور کی ای میل مارکیٹنگ کیمپینز کے تھرو فائیور میری گگ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ میری کچھ ایسی گگز تھیں جو کہ کہیں پہ رینک نہیں کرنی تھی، میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، اگر وہ تھیں تو بہت زیادہ 6 7ویں پیج کے اوپر تھیں، تو وہاں سے تو مجھے آرڈرز نہیں ملنے تھے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ریکمینڈیڈ کے اندر سے آرڈرز آتے تھے، اور سب سے جو مین سورس تھا میرے آرڈرز کا وہ فائیور کی ای میل کیمپینز تھیں، کیونکہ میں نے کچھ بائر سے پوچھا کہ آپ کو میری گگ کس جگہ کے اوپر ملی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فائیور کی پروموشنل ای میل آئی تھی جس کے اندر آپ کی گگ کو انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا۔ وہ پروموشنل ای میل بیسکلی اسپیسیفک ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے اگر فار ایگزامپل آ کے کوئی گرافک ڈیزائن سرچ کیا تو اسے گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ ای میل مارکیٹنگ جائے گی، ٹھیک ہے، ای میلز آئیں گی اسے، اور اس کے اندر ای میل جو گگز ہوں گی وہ بھی گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ جا کے فار ایگزامپل کوئی ویب ڈیولپمنٹ کی گگز کو ذرا تھوڑا سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کی گگز کی ای میلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ بائر ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی بہت زیادہ پروموشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جس سے فائیور آپ کی گگز کو پروموٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ فائیور کی گوگل کے اوپر کیمپینز بہت زیادہ چلتی ہیں۔ گوگل کے اوپر جو کیمپینز ہوتی ہیں، جو پی پی سی کیمپینز ہوتی ہیں، اس سے فائیور اپنی
اپنی جو ویب سائٹ ہے اسے بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, جس سے لوگوں کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم واپس ٹیگز کے اوپر آتے ہیں. ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کی ورڈز فائنڈ کیے ہیں ہم ان کو ہی اپنے ٹیگز کے اندر ایڈ کر دیں. اچھا میں آپ کو ٹیگز کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں, چلیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اب مین چیز جو ہے ہم نے جب یہ ساری چیزیں گگ کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ ایک الگ ویڈیو ہوگی, ایک اسپیسیفک ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں سارا کچھ آپ کو ایڈ کر کے پوری ایک گگ بنا کے دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا ٹیگز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فائور کی پروفائل جب ہم گگ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیگز کس طرح کے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ فائور کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ٹیگز کی آپشن ہے. اور ہم یہاں پہ اگر فار ایگزامپل پوڈ کاسٹ, اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں پوڈ کاسٹ آ گیا, لیکن اگر میں لکھتا ہوں پوڈ کاسٹ آرٹ نہیں آ رہا, لیکن ہم یہ ٹیگ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس نا جو ہمارے ٹیگز ہیں جو ہم نے کی ورڈ سوچے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ٹیگز سجیشن میں نہیں آ رہے. تو وہاں پہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, آپ ایزیلی وہ کی ورڈ لکھیں اور اس کو انٹر کریں گے, انٹر پریس کریں گے تو فوراً ہی وہ ٹیگ بن جائے گا. جیسے کہ پوڈ کاسٹ کور, اب یہ بھی نہیں آ رہا. اب ظاہری بات ہے ہم نے اپنی سروس سے ریلیٹڈ ہی ٹیگز رکھنے ہیں نا, تو ہم وہی ٹیگز رکھیں گے. لوگو, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ لوگو بھی ایڈ کر دیا. اور ہم یہاں سے کچھ نئے ٹیگز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ آرٹ ورک, پوڈ کاسٹ کور آرٹ. بیسکلی جو ہمارے کی ورڈز ہیں ہم انہی کو ہی ٹارگٹ کریں گے. ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں گے کہ ہمارے سارے کی ورڈز ایڈ ہو جائیں. جیسے کہ میں یہاں پہ پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن یہ میں نے ایڈ کر دیا. 5 ٹیگز کی آپ کے پاس آپشن ہے, تو آپ نے 5 ٹیگز ہی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیگز بیسیکلی آپ نے اپنے ان کی ورڈ سے ریلیٹڈ ہی رکھنے ہیں, زیادہ ادھر ادھر مت جائیے گا. تو ریلیٹڈ ٹیگز رکھیں تاکہ ہم سرچز کے اندر بھی آ سکیں. جیسے کہ ہم ایک اور لکھ لیتے ہیں پوڈ کاسٹ آرٹ ورک. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارے ٹیگز بن گئے. تو ٹیگز کی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم ٹیگز کی امپورٹنس بیسکلی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اپنے سارا ایک فائل آپ نے پہلے کریٹ کرنی ہے, گگ بنانے سے پہلے کریٹ کرنی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار گگ ہم کس طریقے سے بنائیں گے, وہ مشکل ہوگا. بہت سمپل ہے وہ کام. جو مشکل کام ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں آلریڈی, جس میں ہم یہ سارا مشکل کام ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دفعہ تیار ہو جائے گا تو سمجھ لیں ہماری گگ ریڈی ہو جائے گی. ایک SEO آپٹیمائزڈ گگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس گگ کے اوپر آرڈرز بھی لیں گے. ویسے تو مجھے یہ پوڈ کاسٹ کور کا کام آتا نہیں ہے, جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اچھی گگ کس طریقے سے بنائیں گے. اور اگر فار ایگزامپل آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جائیں تو وہ بھی بیسٹ ہے. ہم کوشش کریں گے کسی ایک بندے کو ہائر کر کے یہاں سے پوڈ کاسٹ کور کے جو ہے نا اس کو آرڈرز دیں اور وہ ہمیں کام کر کے دیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے گگ کا امیج کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے, اور ایک اچھا امیج ہو, اس میں کلرز کون سے یوز ہونے چاہیے, کس طریقے سے اس گگ کو امیج کو اٹریکٹیو بنایا جائے گا. ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.